آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ کربلا ہمیں امید دیتی ہے کہ اسلام ہر مشکل سے ابھر جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے یوم عاشوراء پر فلسطین اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیتے ہوئے کہا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے فلسطین اور ایران کی عوام کی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں سے امن اور انصاف کی حصول میں متحد ہونے کی اپیل کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم فلسطین اور ایران کی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو امن کے لیے متحد ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ امن کا درس دیتا ہے اور برائی کے خلاف مزاحمت کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ ان کی جانب سے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے پیغام کے ساتھ ایک تاریخی متوازن متوجہ کیا اور عصر حاضر میں اس کی پائیدار مطابقت پر بھی زور دیا گیا۔ فاروق عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے انصاف اور امن کے لیے کھڑے ہونے اور ظلم کی مخالفت کرنے کے لیے ایک ہی پیغام دیا گیا تھا۔ یہی کربلا کا اصل جوہر بھی ہے۔ ان کے تبصرے فلسطین میں جاری انسانی تشویش اور ایران کے ساتھ ہی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ فاروق عبداللہ کی جانب سے یکجہتی اور اتحاد کا پیغام تنازعات والے علاقوں میں پرامن مزاحمت اور انصاف کے لیے بڑھتے ہوئے عالمی مطالبات کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح رہے تو اس کی بھی توقع ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کے تبصرے محرم کو منانے والے کمیونٹیز کے ساتھ ہی گونج اٹھیں گے۔ یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو دنیا بھر میں یاد کیا جا رہا ہے۔ پٹنہ میں ہوئے قتل کے بعد کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے بی جے پی اور نتیش کمار پر کڑا بیان دیا گیا۔ بولے دونوں نے مل کر بہار کو کرائم کیپٹل بنا دیا ہے۔ پٹنہ میں تاجر گوپال کھیمکا کے قتل پر بہار حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بی جے پی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بہار کو بھارت کا جرائم کی راجدھانی یعنی کہ کرائم کیپٹل بنا دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریاست میں جرائم نیا معمول بن چکے ہیں جو کہ اس سال ووٹ ڈال رہے تھے۔ ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں سے اس حکومت کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے جو کہ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہار کو بچانے کا انتخاب ہے۔ گوپال کھیمکا جو کہ ایک ممتاز تاجر تھے، انہیں جمعہ کی رات میں ہی دیر گئے پٹنہ کے ان کے گھر کے باہر ہی کئی لوگوں کی جانب سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے تو 6 سال پہلے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی اسی طرح سے واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل نے نتیش کمار حکومت کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا ہے کیونکہ جے ڈی یو اور بی جے پی کا حکمران اتحاد اسمبلی انتخابات کی تیاری کر رہا ہے۔ اپوزیشن آر جے ڈی اور کانگریس اب امن و امان کی صورتحال کو لے کر ریاستی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایلن مسک کی جانب سے ٹرمپ کے ساتھ جھگڑے کے درمیان امریکن پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا، تاہم کہا گیا کہ یہ آپ کو آپ کی آزادی واپس دینے کے لیے ہے۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے جھگڑے کے درمیان ہی امریکی شہریوں کو ان کی آزادی واپس دینے کے لیے امریکن پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اعلان کرتے ہوئے مسک کی جانب سے اختیارات کے فقدان پر امریکہ کی موجودہ سیاسی منظرنامے پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم ایک جماعتی نظام میں رہتے ہیں، جمہوریت میں نہیں۔ ان کی جانب سے اس وقت یہ سامنے آیا ہے جبکہ ایلن مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک سروے کیا جس میں صارفین سے پوچھا گیا کہ کیا اسے پارٹی شروع کرنی چاہیے، جس پر ان میں سے 65% کی جانب سے اتفاق ہوا ہے۔ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ کبھی نہیں بن پاتا اگر شیاما پرساد مکھرجی نہ ہوتے، وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے بیان دیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے اتوار کو ہی بھارتیہ جن سنگھ کے بانی شیاما پرساد مکھرجی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ملک بالخصوص جموں و کشمیر کے لیے ان کے تعاون اور قربانیوں کو بھی یاد کیا گیا۔ گجرات کے آنند میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ کی جانب سے زور دے کر کہا گیا ہے کہ مکھرجی نے جموں و کشمیر کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ علاقہ ان کے بغیر کبھی بھی ہندوستان کا اٹوٹ حصہ نہ بن پاتا۔ انہوں نے کہا کہ مکھرجی کی جانب سے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت ہی جموں و کشمیر کو دی گئی خصوصی حیثیت اور خود مختاری کی سختی سے مخالفت کی گئی تھی۔ انہوں نے جموں کشمیر کے باقیہ ہندوستان کے ساتھ ہی مکمل انضمام کی وکالت بھی کی تھی۔ ایل جی سنہا کی جانب سے سری نگر میں 10ویں محرم کے جلوس میں شرکت کی گئی۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے آج اتوار کو سری نگر میں 10ویں محرم کے جلوس میں شرکت کی گئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں سوگواروں میں شامل ہوئے۔
LG सिन्हा इतवार की सुबह ही शहर के बोटा कदल में सोगवारों के साथ चहल कदमी में आ गए थे। उनके साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर VK बिदूरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बिरजी, SSP श्रीनगर और दीगर सीनियर सिविल और पुलिस के अफसरान शामिल थे। वाज़ेह रहे तो मुहर्रम का 10वां दिन, जिसे आशूरा भी कहा जाता है, वो मुसलमानों के लिए खासतौर पर शिया बिरादरी के लिए गैर मजहबी अहमियत रखता है, जो कि करबला की जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद करते हुए उसे मनाते हैं। कश्मीर रुकेगा नहीं, ये दहशतगर्दों को जवाब देगा, मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान। मरकजी वजीर पीयूष गोयल की जानिब से इतवार को श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मजबूती से कहा गया है कि कश्मीर मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से उसे पटरी से नहीं उतारा जा सकता। उन्होंने पूरे खित्ते में ज़िनत, तिजारत और सयाहत को बहाल करने में मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की नुमायां कोशिशों पर भी जोर दिया है। पीयूष गोयल की जानिब से कहा गया है कि माजी के चैलेंजों के बावजूद भी बशमूल दहशतगर्दाना हमले, जिनका मकसद माशियत को नुकसान पहुंचाना था, कश्मीर ने लचक दिखाई है कि कश्मीर रुकने वाला नहीं है, ये दहशतगर्दों को जवाब देगा। उन्होंने ऐलान किया है कि हमला सिर्फ सयाहों पर नहीं हुआ है, बल्कि खित्ते की इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी पर भी हुआ है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में जमहूरी अमल की कामयाबी और 28,000 करोड़ रुपए की मरकजी तरगीबी स्कीम से ताउन याफ्ता ज़िनत तरक्की के अहिया की तारीफ की है, जिसने सयाहत, सेहत की देखभाल, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इकाइयों की भी हौसला अफजाई की है। और हिंदुस्तान में रॉयटर्स के एक्स हैंडल को ब्लॉक करने की कोई भी हिदायत नहीं दी गई है, हुकूमत की जानिब से इत्तला दी गई। हुकूमत हिंद की जानिब से वजाहत की गई है कि उसने मुल्क में बैनुल-अक़वामी खबर रियासी एजेंसी रॉयटर्स के एक्स अकाउंट को रोकने का कोई भी हुक्म जारी नहीं किया है। एक सरकारी तर्जुमान की जानिब से बयान में कहा गया है कि हुकूमत हिंद की तरफ से रॉयटर्स के हैंडल को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि हम इस मसले को हल करने के लिए एक्स के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। वाज़ेह है तो ये वजाहत हिंदुस्तान में रॉयटर्स के एक्स अकाउंट को रोके जाने के बाद सामने आई है, जिससे कि प्रेस की आज़ादी और फिर सेंसरशिप पर तशवीश पैदा हुई थी। हैंडल तक रसाई की कोशिश करने वाले सार्फिन को एक नोटिस दिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये अकाउंट को कानूनी मुतालबे के जवाब में रोक दिया गया है। रॉयटर्स की जानिब से इससे पहले पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा गया था कि वो इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहा है कि हिंदुस्तान में उसके हैंडल को आखिर क्यों ब्लॉक किया गया था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।